محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، آج طبیعت ناساز تھی، پھر بھی کوشش کر آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمت نصیب فرمائے اور وقت مقررہ پر اللہ تبارک و تعالی ختم کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ وقت میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ ہماری ضروریات کی تمام چیزیں اس وقت میں اللہ تعالی کامل فرمائے، تام فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ہمارا عنوان چلتے چلتے ایک واقعے پر رکا ہوا تھا۔ ابھی رجب ختم ہوا، شعبان المعظم شروع ہوا ہے۔ مارچ کی 7 تاریخ کو شب برات انشاءاللہ ہوگی۔ گزشتہ سال ایسے محسوس ہوا کہ ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ شب برات منایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 سال سے شب برات مسلمانوں کو نہ مل سکی۔ رمضان کے قریب کرونا وائرس اپڈیٹ ہو جاتا ہے، اور رمضان کے قریب کرونا وائرس لانے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ 2 سال تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مہلت عطا فرمائی اور کامیاب ہوئے۔ گزشتہ سال بھی کوشش ہوئی تھی، اس سال تقریباً 70% کوشش میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تدبیر پر تقدیر کو غالب لانے والے۔ میری تدبیر ہوگی میں بہت بڑا مالدار ہو جاؤں، میری تدبیر ہوگی میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، لیکن میری تقدیر طے کرنے والا اللہ ہے۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بہترین تدبیر کرنے والا، جب آدمی، جب کافر، جب دشمنان اسلام کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، مسلمان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالی بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ سب کی آواز 2 سال سے ایسا بند کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ گزشتہ سال بھی ہم نے شعبان اور رجب کے موقع پر دیکھا کہ کرونا وائرس کو اعلان کیا گیا اور لاک ڈاؤن لانے کے قریب ہم نے دیکھا، لیکن اس سال تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب رمضان بند ہے۔ اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا، کرونا کو ایسے ختم فرمایا، اور چائنا کے پرانے ویڈیوز کو بتا کر مسلمانوں کو اور ہندوستان کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تدبیر فرمائی، وہیں سے ہندوستانیوں نے، خود ان کے مذہب کے لوگوں نے وہاں سے کہا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہندوستان کی جو میڈیا ہے وہ سازش کر رہی ہے، حکومت جیسا بول رہی ہے ویسا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ نے ختم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی پھر سے ہمیں جو ہے شعبان المعظم کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے دعا ہوا کرتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ایک حدیث میں ہے بلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی رمضان کی پاک ساعتیں نصیب فرمائے اور روزوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہا کرتا ہوں،
شادی آتی ہے تو شادی کی تیاری تقریباً 2-3 سال 4 سال 5 سال پہلے سے ماں باپ بچیوں کی کیا کرتے ہیں۔ جب عقیقہ آتا ہے تو 2-3 مہینے پہلے سے اس کا عقیقے کی تیاری ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے تو 2-3 مہینے پہلے سے جو ہے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رمضان المبارک کی عید کے لیے 1 مہینے پہلے سے تیاری نصیب فرمائی اور کہا کہ رمضان کی عید عید الفطر کے لیے جو دنیا کی سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس میں جو ہے روزداروں کی جزا عطا فرماتے ہیں۔ ایسی عید منانے کے لیے مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان 1 مہینہ عید الفطر کی تیاری کریں۔ کیا تیاری؟ آپ سے کہا جائے گا کہ آپ روزے رکھیں، آپ روزوں کو رکھیں گے۔ آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں اور تراویح پڑھیں، آپ تراویح پڑھیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پورا قرآن پاک سنا جائے، آپ قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ رمضان کی عید کے آنے سے پہلے عید کی تیاری ہے۔ تو شعبان رمضان کی تیاری کے لیے 1 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ نے بیان فرمایا کہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا، جس میں اللہ کے رسول نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت شعبان کے کتنے روزے حضرت؟ شعبان کے کتنے روزے حضرت؟ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کا 1 روزہ ہے، لیکن رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان میں انرجی حاصل کرنے کے لیے، رمضان میں روزوں کی مشق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں تقریباً آدھا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کوئی آدمی اگر رکھنا چاہے تو کیا ہی اچھی بات ہے، اگر کوئی آدمی 1-2 روزے 5 روزوں سے بھی کام چلائے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ بہرحال حضرات انبیاء علیہم السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے یہ فرمایا کہ زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت کیا کرے گی؟ اپنی بساط، اپنی حیثیت اور اپنی طاقت اور اپنی ہمت کے مطابق روزے رکھے گی۔ رمضان میں آپ اپنی ہمت کے مطابق جتنے روزے رکھنا چاہیں، شعبان میں جتنے روزے رکھنا چاہیں آپ رکھیں، لیکن رمضان کے روزے کمپلسری ہیں، رکھنا ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر شرعی عذر کے نہیں رکھتا تو پھر وہ گنہگار ہے۔ انشاءاللہ رکھنے کے کیا فضائل ہیں، نہ رکھنے کا کیا گناہ ہے، وہ رمضان المبارک میں 4 جمعہ آتے ہیں۔ 4 جمعہ میں میرا معمول ہے کہ 4 جمعہ میں 4 عناوین کو طے کرتا ہوں، انشاءاللہ وہ رمضان میں بیان کیا جائے گا۔ اب شعبان المعظم ہے، رمضان کے آنے کے لیے تیاری ہے، رمضان کے روزوں کے لیے تیاری ہے۔ ابھی سے جو ہے تیاری کریں، رمضان کے مہینے میں کپڑے خریدنے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ شعبان میں اپنے کپڑے خریدیں، شعبان میں روزوں کی تیاری کریں، شعبان میں جو ہے کپڑوں کی تیاری کریں، عید کی تیاری کریں، لیکن رمضان میں بالکل فارغ رہیں اور کوشش کریں کہ پوری طرح عبادت میں وقت لگے۔
بہرحال یہ عنوان سے پہلے کی باتیں تھیں. اصل گزشتہ جمعہ ہمارا ایک عنوان چل رہا تھا جس میں میں نے کہا تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ یاد آیا گزشتہ جمعہ کیا کیا بولیا تھا میں؟ یاد آیا؟ ارے ذرا بولو، گردن ہلاؤ. نہیں تو نہیں، کیا تبھی یہ کرنا. تو 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام مسلمان کا ایمان ان 5 چیزوں پر ہے، 5 ستونوں پر ہے. اگر کوئی آدمی ایک ستون کا انکار کرتا ہے تو بلا تردد کہا جائے گا کہ یہ کافر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ 5 ستون کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ایمان ہے، کلمہ ہے. بنی الاسلام علی 5 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. کیا کیا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، دل سے ماننا اور کلمے کے سارے تقاضوں پر عمل کرنا. ٹھیک ہے؟ دوسرا، کلمے کے بعد نماز. یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے. کلمے کے فوراً بعد اللہ کے رسول نے نماز کہا. تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوگا ایمان کے بعد ایمان والے سے، وہ نماز کا سوال ہوگا. اور مسلمان سب سے آسانی کے ساتھ نماز کو چھوڑنا ہے اور جون تک نہیں رہیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے. خالی تمنا نہیں بول رہا ہوں، منجے بھی بول رہا ہوں. اس لیے کہ دنیا اتنی مصروف ہے. ہمارے حضرت بولتے تھے، حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ، مسجد قادریہ قدس صاحب کے عیدگاہ کے خطیب صاحب، امام صاحب تھے. حضرت قریب میں 2020 میں انتقال ہوا حضرت کا. حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر بیٹے، ہم نا سبق کے دوران، رے بیٹا دنیا میں ایک ایسی مخلوق ہے جسے کام بھی نہیں فرصت بھی نہیں. دنیا میں ایک ایسی مخلوق ہے جسے کام بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے. بولو کیا دیکھیں گے؟ کون بولے سو ہے؟ ہمارے حضرت ہمارے سے سوال کرے. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں، پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، بچے مذاق بھی کرتے ہیں اساتذہ اکرام کے ساتھ، اور حضرات اساتذہ اکرام بھی پوری شفقت کے ساتھ بچوں کو جواب بھی دیتے ہیں. اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، کروٹ جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ علیین میں اللہ تعالی حضرت کو جگہ عطا فرمائے. انہی اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوا. تو حضرت نے سوال کیا تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا. میرا بھی جواب رہا، کیا جواب رہا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے بھی کچھ نہ کچھ. اب سب بھی بولے تو کیا تبھی ایک پورے بکریاں کے پیچھے ایک بکرا کود ڈالنا، میں بھی کود ڈالیا. تو حضرت بولے نہیں رے بیٹا، ایک جانور ہے دنیا کے اندر، اسے کام بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے. وہ کون؟ بولے تو کتا گتے بھگتے رہتا. کیا رے بابا کام؟ کیا ابھی کام نہیں ہے؟ بھاگ رہا کئی کو رے بابا، کام تو نہیں ہے لیکن فرصت بھی نہیں ہے اسے، بھگلے کوچ رہتا انہیں، ہے کہ نہیں؟ آج دنیا کے لوگوں کا یہ حال ہو چکا. میں کتا نہیں بول رہا ہوں، نوز باللہ بد میں کیا تب سمجھیں گی مجھیں گی. اللہ معاف فرمائے. اللہ دل دکھانا نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں سو میں. مثال تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کئی مثالیں. چومٹی کی مثال اللہ نے کہا، قرآن کے اندر مثالوں کے طور پر فرعون کو لایا، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے قارون کا ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی
قرآن پاک میں بہت سارے نافرمان شیاطین اور بھی جانوروں کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو صحیح راستہ بتایا. میرا بھی کانتا بھی مثال کے درجے میں رکھو, وہ ہتی مٹی سر پہ ڈال لیے جیسا ڈال لیو نو تو, ٹھیک ہے, مثال بول رہا ہوں. دنیا کا ماحول بھی ایسا ہو چکا, کام بھی نہیں, فرصت بھی نہیں. بن شنکری سے شیواجی نگر کو جانا تو کتنی دیر لگتا ہے؟ کتنی دیر لگتا ہے؟ کم از کم پونا گھنٹا. ذرا ٹرافک 19-20 رہی کر کو بولے تو 1 گھنٹا بھی لگتا ہے. فجر کے بعد یکی چک ہمیں 10 لحظے کی 15 لحظے کی پہنچ سکتے برابر. گاڑی والے کو کھڑا کر کو پوچھو کہاں رہ بابا جا رہا ہے؟ تو آفس کو جا رہا ہوں, کہتا ہے کام کو تو جا رہا ہے, لیکن یہ مصروف ہے. شام کو پوچھو کیا رے والا آیا, کیا بھی لے لے کو نہیں آیا. کام بھی نہیں ہے, فرصت بھی نہیں ہے. بنگلور والے ہمیشہ میں تو کھیڑے والا, میں کھیڑے والا کھلا بول رہا ہوں, میں کھیڑے والا. لیکن بنگلور والے ہم کو دیکھو افسوس کئی کیا ہوتا بولے تو بنگلور والیاں کی پونی زندگی سگنلہ میں گزر جاتی ہے کہ نہیں؟ پونی زندگی سگنلہ میں بھی روڈا میں گزر جاتی ہے. تو بہرحال ایسی مصروف ترین زندگی میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگ نمازوں کی پابندی کریں. نمازوں کی, اللہ والے ایسے ہوا کرتے تھے. ایک اللہ والے حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ قریب میں گزرے ہیں. حضرت تقریباً 800 کتابیں حضرت نے لکھی. کتنی کتابیں؟ 800 کتابیں لکھی, جن کتابوں میں قرآن کی تفسیر بھی موجود ہے اور کئی جلدوں میں حضرت کی کتابیں موجود ہیں. آج ہمیں وہ 800 کتابیں ہمیں پڑھ نہیں سکتے. حضرت لکھ کو دنیا سے چلے گئے. ان کے وقت میں اللہ نے برکت عطا فرمائی اور ہمارے وقت میں بالکل برکت نہیں ہے. کئی لوگ ہم بولتے ہوئے پر سن گئے جیسا دکھا رمضان, پھر آگا دیکھو برابر, پر سن گئے جیسا دکھا. مجھے بھی اچھا یاد ہے, میں مدرسے میں پڑھتا تھا 14, 15, 16, 17 سال. آج تقریباً جوانی ڈھل رہی ہے, نبوت کی عمر کو پہنچ رہے ہیں, یعنی قریب 40 سال کے ہو رہے ہیں. تعجب لگتا کیوں؟ اس لیے کہ عمر سے برکت ختم ہو گئی, ماحول سے برکت ختم ہو گئی, وقت میں برکت ختم ہو گئی, پیسوں میں برکت ختم ہو گئی, بینک بیلنس میں برکت ختم ہو گئی, ہمارے گھروں کے اندر رکھے ہوئے جو ہے سامان میں برکت ختم ہو گئی. آپ کے پاس اگر دولت ہے, دولت میں برکت ختم ہو گئی, اولاد میں برکت ختم ہو گئی. ہر چیز بے برکتی سے دوچار ہے. لیکن کسی بھی صورت سے نماز نہیں چھوڑ سکتا آدمی. اس مصروف ترین زندگی میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا, اور سب سے آسان ہم لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں برابر. تو سب سے پہلا نمبر کیا کہا میں نے؟ اسلام. دوسرا ذہن میں بٹھانا. دوسرا نمبر نماز. تیسرا نمبر روزہ. تیسرا نمبر روزہ. اس کے بعد زکوٰۃ. آخری میں حج. لیکن ہمیں بار بار حج کو جانے کی کوشش کرتے نہیں کرتے. بار بار حج کو جانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, حج ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ آپ کریں, لیکن حج کا جو بجٹ ہے اس بجٹ میں حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کریں. آج حج آسان نہیں ہے. آج کتنے روپے ہے حج؟ 3.5 سے 4 لاکھ روپے حج ہے. اگر وہ ٹورسٹ سے گئے تو 6 سے 7 لاکھ روپے حج ہے برابر. 6 سے 7 لاکھ. آپ اپنے بجٹ کو بچائیں. آپ زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں, آپ دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں کون پریشان ہے,
کئی ایسے رشتہ دار آپ کو ملیں گے جن کے گھروں میں کپڑے خریدنے کی تک طاقت نہیں ہے. کئی رشتہ دار آپ کو ایسے ملیں گے جن کے گھروں میں جو ہے دوائیں خریدنے تک کی طاقت نہیں ہے. کل قیامت کے دن اللہ یہ سوال نہیں فرمائیں گے تم نے کتنے حج کیے. اللہ یہ سوال کریں گے کہ تمہارے رشتہ داروں میں یہ لوگ پریشان تھے, تم نے کیوں نہیں دیا. حج جو ہے نا, پہلا جو حج ہے وہ فرض ہے, اس کے بعد کے تمام حج کیا ہیں؟ نفل ہیں. کرے تو ثواب, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں. آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی ضرورت کو پورا کر کر حج کو جا سکتے ہیں. ماشاءاللہ آپ جائیں, اللہ کی نعمت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب میرا عنوان نہ حج ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے. سب سے پہلی ٹاپک پر گزشتہ جمعہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا واقعہ پہلے بھی میں نے کہا تھا, گزشتہ جمعہ بھی میں نے شروع کیا کہ حضرت ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک انگریز حضرت کے پاس آیا, آ کر حضرت سے پوچھا, کہا کہ حضرت آپ کا مذہب بہت ناانصافی کرتا ہے, آپ کا مذہب بہت ناانصافی کرتا ہے. حضرت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو یہاں سے گزشتہ جمعہ تقریباً پورا بیان ہمارا حضرات علماء کی صحبت, اللہ والوں کی صحبت پر چلا. اس عنوان کو درمیان میں روک کر میں نے بات کو ختم کیا تھا. اس عنوان کو مکمل کر کر میں پھر اس واقعے پر آؤں. اللہ والوں کی جب صحبتوں میں بیٹھتے ہیں تو اللہ والوں کی صحبتوں میں ایسی چیزیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں جو ہم لوگوں کو ہمارے ماحول میں نہیں مل سکتی, ہمارے گھروں میں نہیں مل سکتی, ہماری اسکول اور کالجز میں نہیں مل سکتی, جو اللہ والے اور حضرات علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر ہمیں ملتی ہے. حضرات علماء بہت بڑا مقام. سب سے پہلے ہمیں کس کے سامنے بیٹھ رہی, ہمیں اس کے سامنے بیٹھے تو اس کا مقام کیا, اس کے پاس بیٹھے تو ہم نہ کیا ملتا, یہ سب سے پہلے ہم لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں وہ سب سے بہتر ہے جو آدمی قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. سیکھے اور سکھائے. ہمیں سکھا سکتے نہیں سکھا سکتے, منجے تو معلوم نہیں, منجے ملا کو اب بھی ہمیں سیکھنے کے لائق ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھ کر ایک عالم ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ کئی چیزیں آج بھی حضرات اساتذہ کے پاس ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے اکابر حضرات اساتذہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھایا تو نماز میں کئی مرتبہ اساتذہ نے فرمایا کہ مولانا آپ نے یہاں پر کیا کیا, یہاں پر آپ نے خا کو باریک پڑھا, یہاں پر آپ نے را کو باریک پڑھا, یہاں پر جو ہے آپ کو فلاں حرف کو نرم کرنا تھا, آپ نے سخت پڑھا ہے. جس حرف کو آپ نے سخت پڑھنا تھا اسے نرم پڑھا. ابھی بھی اصلاح کرتے ہیں ہمارے اساتذہ کرام, خوشی ہوتی ہے ہم لوگوں کو. تو حضرات علماء کی صحبتوں میں ہمیں بیٹھنا چاہیے. تو گزشتہ جمعہ میں بتا رہا تھا کہ حضرات علماء کی صحبتوں سے ہمیں نماز سیکھنے کا موقع ملتا ہے, حضرات علماء کی صحبتوں سے ہمیں مسائل سیکھنے کا موقع ملتا ہے, حضرات علماء کی صحبتوں سے زکوٰۃ کیسے ادا کرنا اس کے مسائل معلوم ہوتے ہیں, عمرہ کیسے کرنا, حج کیسے کرنا, نماز کیسے پڑھنا, روزہ کیسے رکھنا, یہ سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں. یا چلتے چلتے ہمارے سے کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے, حضرات علماء صحیح رہبری فرماتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا. اور جو آدمی حضرات علماء سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہے, جو آدمی اپنے علماء سے رشتے کو توڑ لیتا ہے,
اپنے ائمہ سے رشتے کو توڑ لیتا ہے، اپنے اللہ والوں سے رشتے کو توڑ لیتا ہے، وہ آدمی گمراہیوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ آدمی یوٹیوب پہ کون کی پگڑی پہن لے کو، جھبا ازار پہن لے کو، خوبصورت چہرے والا کو کیا کی بیان کریا، اللہ اللہ کیا نور ہے ان کے چہرے کے اوپر، انہیں نور والا نہیں ہے، گورا ہے سونے، گورے کو نور والا نہیں بولتے، کالا آدمی رہتا لیکن اللہ اس کے چہرے پر نور عطا کیا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ راستوں میں ہم نے دیکھا کہ کنڑ میں بات کرتے، ہم کنڑا میں بات کر ڈالتی ہمیں، لیکن انہیں کیا رہتا، مسلمان رہتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چہرے سے ایمان کا نور جا چکا ہے۔ نماز پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ایمان والا نور عطا کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا اللہ تعالی چہرے سے ایمان والا نور چھین لیں گے۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں علماء کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، علماء کا مقام بہت بڑا ہے، بہت اونچا مقام ہے، دشمنی نہ کرو، دشمنی نہ کرو۔ اگر علماء کی کسی بات پر اعتراض ہے، حضرات علماء نے فرمایا کہ ان کی صحبت میں جاؤ، جس عالم سے آپ کو اعتراض ہے اس عالم کے پاس جاؤ، مولانا ہم نے علماء سے یہ سنا، آپ کی مجلس میں فلان چیز ہم نے دیکھی، میں آپ سے اصلاح کی غرض سے آیا ہوں، میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، حضرت یہ جو آپ نے کیا وہ کیوں کیا؟ پھر عالم دین اس کا صحیح جواب عطا فرمائے گا، صحیح جواب کہے گا۔ اگر آپ نے عالم سے جا کر پوچھنے کے بجائے پیچھے اعتراض کرنا شروع کیا تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عالم کی کیا مصلحت تھی، کیا حکمت تھی، اس نے کیوں ایسے کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے پر کون سی ایسی چیز کھولی ہے اور کیا حکمت کا تقاضا تھا، اس نے کیوں ایسا کیا۔ دارالعلوم سبیل الرشاد میں جس دور میں ہمارا جلسہ دستار بندی، میری جلسہ دستار بندی ہوئی، جشن زرین کا موقع تھا، 50 سالہ جلسہ تھا، اس وقت جو ہے حامد انصاری شاید نائب جو ہے صدر تھے ہمارے ملک کے، ان کو بلایا گیا تھا۔ اس وقت دارالعلوم سبیل الرشاد میں میرے مادر علمی میں جہاں پر پڑا ہوا ہوں، جس کی وجہ سے میں آج آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، وہاں پر ایک میوزک بجا ہمارے جلسہ دستار بندی میں۔ جب بھی صدر ہند ہمارے جو ہے درمیان میں آتا ہے، مجلس کے درمیان میں آتا ہے، ہندوستان کا قانون ہے جن گن من پڑھا جاتا ہے، اس کے آ کر بیٹھ جانے کے بعد پھر اس کی مجلس کے ختم ہو کر جب وہ واپس جاتا ہے پھر جن گن من کے ذریعے سے اس کی رخصتی ہوتی ہے۔ اس وقت دارالعلوم سبیل الرشاد میں یہ ایک میوزک بجی تھی، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا اعتراضات کیے تھے، ایسے اعتراضات کیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک کہا گیا کہ میوزک مدرسے کے اندر بجانے والے کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، وہاں کی حکمتیں کیا تھیں، وہاں کی مصلحتیں کیا تھیں۔ حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے کیوں خاموشی اختیار کیا تھا؟ جا کر حضرت سے پوچھتے، حضرت کچھ بتاتے، حضرت کیا حکمتیں تھیں بتاتے، لیکن اعتراضات کا ایک لمبی جو فہرست لگی، میرے دوستو جب معلوم کیا گیا تو حضرت نے خاموشی کیوں اختیار کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ جن گن من وہ الفاظ میں پڑھا جائے گا یا میوزک بجے گی، ایک صاحب نے اس کے ذمہ داری لے لی تھی، لیکن اگر کوئی آدمی جن گن من کے درمیان میں اپنا اعتراض جتاتا ہے، اپنا اعتراض رکھتا ہے، تو پھر اس آدمی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، پھر اس ادارے کو جو ہے ہندوستان کے قانون کی مخالفت کرنے والا ادارہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی، اور چونکہ حضرت ہمارے شہر کے، ہمارے ریاست کے امیر شریعت تھے، اگر اعتراض کرتے میرے دوستو پورے کرناٹک کے حضرات علماء اور پورے کرناٹک کے مدارس کے خلاف بات چلے جاتی۔ دیکھو
کرناٹک کا امیر شریعت جنگنا منا کی کیا نہیں کرتا، یہ عزت نہیں کرتا، تو کرناٹک کے مدرسے والے کیا کرتے ہوں گے، کرناٹک کے علماء کیا کرتے ہوں گے؟ جب حضرت سے جا کر معلوم کیا گیا تو حضرت نے اس کی مصلحتیں اور حکمتیں بیان فرمائی، اس کے بعد توبہ کرنا پڑا، حضرت کے پاس جا کر حضرت کے پاس معافی مانگنا پڑا۔ تو کسی عالم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس کی صحبت میں جائیں، خدا را اعتراض نہ کریں۔ ہمیشہ حضرت نادر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان میں فرما رہے تھے، قرآن میں کئی مرتبہ پرنٹنگ کی غلطی آتی ہے، قرآن میں کئی مرتبہ پرنٹنگ کی غلطی آتی ہے، اس غلطی کی وجہ سے ایک صفحے میں، ایک لائن میں یا ایک صفحے میں غلطی کی وجہ سے اس قرآن کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ میں پھینکا نہیں جاتا، اسے پورے احترام کے ساتھ کپڑے میں لپیٹ کر اٹھا کر طاقوں میں سجایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء سے غلطی نہیں ہوتی، ہرگز ایسا نہیں ہے، حضرت آدم سے بھول ہو سکتی ہے میرے دوستو، حضرات صحابہ سے بھول ہو سکتی ہے، اولیاء اللہ سے بھول ہو سکتی ہے، میں اور مجھ جیسے کتنے ہی علماء ہوں گے جن سے بھول نہیں ہوگی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے راتوں کو اٹھ کر مغفرت کی دعا مانگی ہے، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ میری مغفرت فرما، اللہ میری مغفرت فرما۔ اللہ کے رسول نے سکھایا ہے ہم لوگوں کو، عاجزی ہو، انکساری ہو۔ ہر عالم اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ مجھے چھوٹا بنائے رکھنا، اپنی شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ کل قیامت کے دن آپ لوگوں سے سوال نہیں ہوگا، سب سے پہلا سوال ہم جیسوں سے ہوگا، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، ہم اللہ کے پاس گڑ گڑاتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے، ہماری حفاظت فرما۔ میرے دوستو، علماء اللہ کو اگر ناراض بھی کرتے ہیں، علماء کو معلوم ہے کہ اللہ کو راضی بھی کیسے کرنا ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی امت فیوزہم ایک مرتبہ ناگلی کے ایک جلسے میں بیان فرما رہے تھے کہ حضرات علماء کے ساتھ دشمنی اور حضرات علماء کے خلاف جو ہے بکنا اور ان کے خلاف سازشیں کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر حضرت سے کہا کہ حضرت میرا بچہ بہت چالاک ہے، بہت چالاک ہے، میری خواہش ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، میں نے مدرسے میں ڈال رکھا ہے، بچے کو ہر چیز یاد ہوتی ہے لیکن قرآن یاد نہیں کر سکتا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اللہ والے تھے، اپنی بصیرت کی آنکھوں سے پہچانا، ان سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے کسی حافظ قرآن کو تو نہیں ستایا ہے، کسی عالم دین کو تو نہیں ستایا ہے، کسی عالم کے خلاف تمہاری زبان تو نہیں چلی ہے۔ اس نے تھوڑی دیر تحری کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد کہا کہ حضرت بالکل بہت لمبا عرصہ گزر چکا، تقریباً 10-15 سال کا عرصہ، میں نے 10-15 سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک عالم دین تھے جو امامت کرتے تھے، میں نے ان کے خلاف بہت کہا ہے، میں نے ان کو بہت ستایا ہے، یہاں تک کہ میرے اور ان کے درمیان میں بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں اور میں نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ جاؤ ان سے معافی مانگو، جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک تمہارا بچہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس عالم دین کی تلاش میں، وہ اپنے امام کی تلاش میں نکل گئے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرتاں بھی غلطیاں کرتی نا، غلطی کرتے سوچ کئی کو بولے تو ہمیں انسانہ اوپر سے اترے ہوئے فرشتے ہرگز نہیں ہی، ہمارے سے بالکل غلطی ہوتی ہے۔ میں یہاں پر منبر رسول کے بازو میں بیٹھ کر کہتا ہوں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی، 100% مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ کے پیچھے ایک شیطان لگا ہوگا لیکن مجھ جیسے کے پیچھے 70 شیطان لگے ہوئے ہیں۔ غلطی ہوتی ہے لیکن اس کی اصلاح ہے، اس کے پاس جانا، بیٹھنا، اس سے جو ہے پیار سے، محبت سے اصلاح کی کوشش کرنا۔ اگر وہ تکبر اور گھمنڈ میں چور ہے، اللہ کے حوالے کر کر وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ گئے، نے ان سے فرمایا تو وہ تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ چھوڑو منظر دیکھو، تو تلاش کرتے ہوئے نکلے سارے لوگ۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی تلاش کرتے ہوئے وہ نکلے، جس گاؤں میں تھے وہاں جا کر معلوم کیا 10-15 سال پہلے بہت کم ائمہ اپنی مساجد میں 2 سال سے 3 سال خدمت کر پاتے ہیں، لیکن 10-15 سال پہلے کا مسئلہ تھا۔ جا کر معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہاں سے نکل کر فلان جگہ چلے گئے، وہاں جا کر معلوم کیا تو وہاں معلوم ہوا کہ وہاں سے نکل کر دوسری جگہ اور تیسری جگہ اور چوتھی جگہ چلے گئے۔ آخر میں معلوم ہوا کہ فلان گاؤں میں وہ امامت کر رہے ہیں۔ یہ پہنچے صاحب، اب کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے پاس معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گئے، جا کر دیکھا، معلوم کیا تو پتا چلا کہ کل ہی حضرت کا انتقال ہو چکا ہے، کل ہی حضرت کا انتقال ہو چکا ہے۔ روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، بچے کے حافظ قرآن بنانے کی آس میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس دوبارہ وہ آدمی بھاگ کر آیا، فریاد لے کر آیا، روتے ہوئے حضرت سے فرمایا کہ حضرت میں گیا تھا معافی مانگنے کے لیے، کئی گاؤں میں تلاش کرتے ہوئے میری رسائی وہاں تک ہوئی، پتا چلا کہ ان کا انتقال کل ہی ہوا ہے، کل ہی ان کی تدفین ہوئی ہے۔ تو حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ابھی کچھ نہیں بگڑا، آپ ان کی قبر کے پاس جائیں، 2 سال تک بیٹھ کر ان پر ایصال ثواب کریں۔ کتنے سال؟ 2 سال تک ان کی قبر پر ایصال ثواب کریں۔ اور پھر یہ آدمی گیا، 2 سال تک ایصال ثواب کرتا رہا۔ اس کے بعد پتا چلا کہ اس کے بیٹے کا اللہ تبارک و تعالی نے سینہ کھول دیا ہے۔ بہت بڑا مقام۔ میں ہمارے ابا جب لے جا کو منجے مدرسے میں ڈالے، 8 سال کا بچہ میں، کتنے سال کا؟ 8 سال کا بچہ۔ ماں کی ممتا کو میں نے نہیں دیکھا، باپ کے پیار کو میں نے نہیں دیکھا، اور جب میں باہر نکلا تو اس وقت میری عمر 25 سال کی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ میرے ابا جان کی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب، اللہ اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ چھوٹے بچے کو لے جا کر مدرسے میں ڈالنا اور قربانی دینا اللہ اور رسول کے لیے، یہ ماں باپ کے لیے معمولی بات نہیں ہوتی۔ لے جا کر انہوں نے ڈالا، کپڑے دھونا نہیں آتا تھا، لے جا کر انہوں نے ڈالا، معمولی بیسک کام میں نہیں کر سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ اپنی غلاظت کو تو صاف کر سکتا تھا، لیکن کپڑے نہیں دھو سکتا تھا، پاک صاف نہیں رہ سکتا تھا۔ ابا ہر 15 دن میں ایک مرتبہ آتے۔ اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ابا کے اسی عمل کی برکت سے شاید اللہ نے ابا کی مغفرت کر دی ہوگی، اس لیے کہ میرا بچپن جب مجھے عقل آئی میں قرآن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، صبح میں اٹھتے 4 بجے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، رات میں سوتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے۔ کتابوں میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی
ہماری بدعمالیوں نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان دنیا پر عذاب کے فرشتے عذاب کو لے کر نازل ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، اب اتارنا باقی ہوتا ہے، اب اتارنا باقی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم فرماتے ہیں کہ اب اتارا جائے۔ فوری طور پر ایک ننھا سا بچہ جسے کوئی دنیا کی سمجھ نہیں، جسے کوئی دنیا کی عقل نہیں، وہ بچہ اللہ کے سامنے صبح میں ٹھراتی ہوئی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر، آج ہم لوگ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، مسجد کو آنے کی ہمت نہیں کر پاتے، وہ ننھے سے بچے جو میرے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کو دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے۔ وہ ننھے سے بچے وضو بنا کر 4 بجے اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر سبق سناتے ہیں۔ کتابوں میں نے پڑھا ہے جب وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے ان نافرمانوں کی وجہ سے عذاب کو نازل کرنے کا حکم کر دیا تھا، لیکن یہ میرا معصوم بندہ جو صبح میں اٹھ کر میرا نام لے کر دن کی شروعات کر رہا ہے، میں اس کی برکت سے آج کے عذاب کو کل کے لیے ٹال دیتا ہوں۔ روزانہ یہ پروسس چلتے رہتا ہے، روزانہ عذاب آسمان دنیا تک آتا ہے۔ بچہ صبح میں اٹھ کر بسم اللہ پڑھتا ہے، وہ عذاب واپس چلا جاتا ہے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں میرا بچپنا قرآن کے سامنے بیٹھ کر ہوا ہے، میری جوانی قرآن کے سامنے بیٹھ کر ہوئی ہے۔ جب میں جوان ہوا، جوانی کا دور 15 سال کا ہوتا ہے، اس جوانی کے بھرے دور میں میں قرآن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں سے مراد ہر عالم دین کی بات کر رہا ہوں، قرآن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ شادی کی عمر کو پہنچا، قرآن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ شادی کی عمر کو آیا، پتہ چلا کہ مولانا کہاں کام کرتے ہیں، کہا گیا کہ مسجد کے امام ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن حفظ کراتے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، عالم دین کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ کے حوالے ہے، لیکن وہ ماں باپ جو بچپن میں اپنے بچوں کو لڑکھڑاتی عمر میں لے جا کر مدرسے میں داخل کرتے ہیں، وہ تھراتی ہوئی ٹھنڈ میں اپنے بچے کی قربانی دیتے ہیں صرف قرآن کے لیے، صرف حدیث کے لیے۔ ماں باپ کو معلوم ہے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کے بعد یہ بچہ باہر نکلے گا، اس کے پاس ہزاروں برکتیں ہوں گی، اس کے پاس ہزاروں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی۔ یہ بچہ ہاتھ اٹھائے گا، لوگوں کے لیے دعا کرے گا، اس بچے کی دعائیں قبول ہوگی، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہوگا، اس کے پاس دولت نہیں ہوگی، اس کے پاس جائیداد نہیں ہوگی۔ بہت ہی کم علماء ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، ورنہ علماء کی تنخواہیں آپ کو معلوم ہیں، علماء کا گزارا آپ کو معلوم ہے۔ ماں باپ کو معلوم ہونے کے باوجود ماں باپ لے جا کر مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کراتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نوکری نہیں، اس کے پیچھے 50,000 کی نوکری کی خواہش نہیں ہوتی، اس کے پیچھے 1 لاکھ کی نوکری کی خواہش نہیں ہوتی، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اللہ اس بچے کی برکت سے میری مغفرت فرما، میرے خاندان کی مغفرت فرما۔ میں سمجھتا ہوں کہ جن بچوں کو جن ماں باپ نے حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، ان ماں باپ کی مغفرت میں کوئی تردد نہیں ہے۔ اس بچے نے جب بسم اللہ پڑھا تھا اپنی معصوم زبان سے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت پروانہ عطا کر دیا ہوگا کہ آج میں نے اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی۔ علماء کو برا نہ علماء کو برا نہ کو، اللہ کا واسطہ علماء کو برا نہ کو، اپنے ائمہ کی قدر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو۔ اعتراض کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ میں کس پر اعتراض کر رہا ہوں۔ جس کا بچپن قرآن کے ساتھ گزرا میں اس پر اعتراض کر رہا ہوں۔
ذرا اپنی جوانیوں کی طرف دیکھو، ہماری جوانی کس جگہ پر گزری ہے، کیسے ماحول میں گزری ہے۔ یہ بچہ جو آپ کی نماز پڑھا رہا ہے، ہمارے ماں باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے، اس بچے نے خدا وحدہ لا شریک کی قسم بچپن سے تہجد نہیں چھوڑا۔ بہرحال جذباتی ہو گیا میں، خدا را علماء کی غیبت نہ کر، جو بھی کہنا ہے آپ سامنے آؤ، پوری طرح بیٹھو، قدر کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ حضرت اپنی اماں کے پاس، اپنے بابا کے پاس، میں اپنی اماں اور بابا کے پاس جا کر بیٹھ کو ناقدری سے بات کرنے کی ہمت ہے مجھے؟ میں ہمیشہ بولتا مولانا جوہینا پورے محلے کی بھابھی گر، سب ہر کوئی بولنے والا، ہر کوئی موزن صاحب کے خلاف بولنے والا۔ میں آپ بول کر نہیں بول رہا ہوں، شاید آپ بہت اچھے ہوں گے، 10 سالہ امامت کا تجربہ ہے، 10 سالہ مسجدوں کا تجربہ ہے، مجھے بھی اچھا تجربہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال اگر میری بات کسی کے دل کو لگی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ اگلی باتیں عرض کروں گا، اور شعبان المعظم بھی آ چکا ہے الحمدللہ، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں اگلے جمعہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، میں وقت کی طرف نہیں دیکھ سکا، پورا خیال میرا اپنے عنوان پر تھا۔ تو بہرحال انشاءاللہ جلد از جلد 2 سے 2:05 تک ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔